رسوائیں میرے ساتھ نکالیں یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس 13 آیات تک ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب اور 12 سے 13 آیت ہم خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ روزے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں، اور ہم کچھ پہلے سے سیکھ بھی چکے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کریں گے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں۔ کبھی کسی نے اس بات پر توجہ دی ہے، یا اس بات پر کسی نے سوچا ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ کسی کو اس بات کا علم ہے؟ آج کل میں روزوں کے تعلق سے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہوں، سٹڈی کرا رہا ہوں۔ باجی جان، کل میں نے ابھی بڑی سٹڈی دی ہے۔ کتنے لوگ آئے تھے کل؟ اچھا لگا، کافی کچھ سیکھا۔ تو آج ایک نیا سوال ہے روزے کے تعلق سے، اور آج سمجھے کہ یہی آپ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ بذات خود کوئی چیز یا بات یا کام نہیں ہے، اس بات کو کوئی کام نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ سے انسان کا اور خدا کا، انسان کا خدا کا اور خدا کا اور انسان کا روزہ کے ذریعہ سے، روزہ کے اعمال کے وسیلہ سے ہمارا ناطہ اور رشتہ خدا سے بحال ہوتا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ہمارے اعمال کو شو کرتا ہے، یعنی ہمارے ایکٹ کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور ہم اسی لیے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور جتنا روزہ میں ٹھہر کر آپ لوگ ریاضت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنے آپ کو انسانی فطرت اور عادات سے دور رکھتے ہیں، کنارہ کرتے ہیں، اس بات کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اس روزے کے عمل کو ہم اپنی روحانی ترقی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم روزہ اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ نہ صرف ان روزوں کے ایام میں اپنے رشتے کو، اپنی روحانی ترقی کو بحال رکھیں، بلکہ ان روزوں کے ایام کے علاوہ بھی ہم اپنے ناطے کو، اپنی روحانی ترقی کو، اپنی جسمانی ترقی کو، اپنی مالی ترقی کو اس روزہ کے وسیلہ سے ہر روز یا جب بھی، جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس نے یہ فرما دیا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح
اپنی صورت اداس نہ بناؤ. خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک لائٹ کام دے دیا ہے کہ جب بھی یہ نہیں کہ صرف ہم نے روزوں کے ایام میں ہی روزہ رکھنا ہے، بلکہ کبھی بھی سال کے 365 دنوں میں ہم کبھی بھی کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اور جسمانی ترقی کے لیے، نہ صرف جسمانی روحانی بلکہ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اپنی جاب کی پوزیشن کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اسی وجہ میں اس عمل کو ہر سال جو ہے وہ دہراتے ہیں، اور یہی روزہ رکھنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور یہی ہمارے روزے کا عمل بھی ہے. ہاللیلویہ. تو روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ آئیے انہیں 15 منٹ لا کے دسے رہے ہو گیا آگے ساڑھے لوگاں کہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں. اگر کوئی سوال کرے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں، تو کیا کہو گے؟ ہاللیلویہ. زوردار تعلیم جائے. یہی صرف سادہ سا جواب ہے. ہاللیلویہ. اور یہی روزے کا مطلب ہے. اور روزہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کا عمال، اس کا ایکٹ جو ہے وہ چیز ہے، وہ معنی رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک خاص مقصد رکھتا ہے، اور اس مقصد کو ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ہاللیلویہ. اب یہ تو بات تھی کہ روزہ ہم کیوں رکھیں، اس کا ہم نے پتہ چل گیا کہ ہم نے روزہ اس لیے رکھنا ہے. اب روزہ تو رکھا ہے، لیکن ہمیں روزے رکھنے میں حقیقی روزہ کیا ہے اور کیا دکھاوے کا روزہ کیا ہے، حقیقی روزہ کیا ہے، یا درست روزہ جو نہیں ہے وہ کیا ہے. آج ہم اس بات پر غور کریں گے زیادہ. جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ ہمیں اس بات کی بڑی نشاندہی اور ہمیں صحیح ٹریک پر لے کر چلتی ہے. اور وہ ٹریک کیا ہے؟ اب بھی پورے دل سے. قانون، ایک حکم، ایک سائن، ایک اشارہ جس طرف ہم نے جانا ہے، روزہ رکھ کے ہم نے جس طرف جانا ہے، جس بات کو ہم نے پہلے سب سے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل خدا کے ساتھ پورے طریقہ سے وابستہ ہو جائے، پورا طریقہ سے ہم دل سے اس کی طرف رجوع لائیں، تاکہ خدا ہمارے جو دلوں پر نگاہ کرتا ہے، جو ہمارے دلوں کی گردوں کی باتوں کو جانچنے والا خدا ہے، ہمارے دل کے اندر کی باتوں کو جانچ لے کہ یہ میرا بندہ جو ہے، یہ میری بیٹی جو ہے، یہ میرا بیٹا جو ہے، آج اس نے پورے دل کے ساتھ جو ہے میرے حضور میں روزہ رکھا ہے اور میرے حضور میں پوری طرح رجوع لے کر آیا ہے. ہاللیلویہ. یہ دونوں اینگل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں کیسے رکھنا ہے اور دکھاوے کا. یہودی لوگ اکثر دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نے ویسا نہیں رکھنا. ہم یہودی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم مسیحی کے پیروکار ہیں. ہم مسیحی کے پیروکار ہیں، اس کے فالوور ہیں، جیزس کے فالوور ہیں. اور جو جیزس کے فالوور ہیں وہ سچائی کی راہ پر ہمیشہ چلتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو پورے دل سے، آدھے دل کے ساتھ نہیں، مجبوری کے ساتھ نہیں، کسی فورس یا طاقت کے ساتھ نہیں. میرا دل نہیں کرن دیا کہ روزے نے کہ میرے دل دے وچ آوے یار اج نہ ہی رکھا لے. یہ کی ہوندا ہے؟ یہ کی ہوندا کہ یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کی ہوندا ہے؟ آدھے دل سے بات کر رہے ہیں، پورے دل سے بات نہیں کر رہے، آدھے دل سے بات کر رہے ہیں.
अद्धा दिल विचों करन दिया कि रख लीए, अद्धा दिल करन दिया कि ना रखिए। तो खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? आधे दिल की तरफ या पूरे दिल की तरफ? तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें भी पूरे दिल से खुदा की हजूर में रोजा रखने की जरूरत है, ताकि जब आसमानी बाप हम जमीन पर रोजा रख रहे हैं, उसके पांव की चौकी पर रोजा रख रहे हैं, तो वो जब आसमान से अपने बंदों पर निगाह करे इन रोजों के आयाम में, तो खुदा खुद कहे कि ये बंदा, ये बेटी मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, इसने पूरे दिल के साथ आज मेरी तरफ रुजू लेकर आया है, आज मेरी तरफ रुजू लेकर आई है, और मैं इसके रोजे को, जो हकीकी रोजा है, जो पूरे कलाम के मुताबिक रोजा है, उसे कबूल करता हूं। बेटे को इसके पूरे दिल से रुजू लाने के वसीला से, पूरे दिल से रोजा रखने के वसीला से, किसी मजबूरी के तहत नहीं, किसी फोर्स के तहत नहीं, किसी लालच के तहत नहीं, और किसी के दबाव के तहत नहीं, बल्कि इसने इन अकॉर्डिंग टू कलाम, अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसने मेरे हुक्म को माना है और मेरी पैरवी की है। मैं इसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा, और जैसे आसमान पर सूरज और चांद सितारे चमकते हैं, हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो आज इस बात पर इकरार करते? अच्छा, ये एक बात होगी। अहदनामा में लोग जब भी रोजा रखते थे तो वो अक्सर औकात कलाम मुकद्दस में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि वो टाट पर बैठ जाते थे और अपने कपड़ों को चाक करते थे और अपने सर पर राख डाल लेते थे। और जब ऐसा कोई अमल करता था पुराने अहदनामा के ताल्लुक से, तो लोग जब उसे देखते थे तो इस बात का सबूत उन्हें मिल जाता था कि ये रोजेदार है। इससे हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या फरमाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये फरमाते हैं कि राख और टाट और अपने कपड़ों को नहीं, ये मैं आपको तरीका बताने लगा हूं। अब ये बहुत अहम बात है कि हमें आज तक यही नहीं पता चला कि हमने रोजा रखना कैसे है। ये बड़ा अहम तरीका बताने लगा हूं। यीशु मसीह ने हमें एक राह दे दी, हमें एक सबक दे दिया, हमें एक लेसन दे दिया कि हम के कलाम के वसीला से हमें कैसा रोजा रखना हमने कर दिया। मत्ती की अंजील में हम कि जब तुम रोजा रखो, मैंने पहले भी बताया, जब तुम रोजा रखो तो क्या करो? शाम को उन्होंने बात हुई होती है जी, ऐसा है। लेकिन उसके साथ एक और तरीका मैं बताता हूं जिससे आपकी कभी भी बस नहीं होगी। कल बाजी बात कर रहे थे हम, अब रोजाना ही तकरीबन रोजे के साथ हम 3 या 2-2:30 बजे इधर आ जाते हैं और स्टिल चलते ही रहते हैं, रोजा रखते हैं। 9, 10, 11 बज जाते हैं, ऐसे ही विजिट करते हैं, रोजा और संडे स्कूल, बाइबल टीचिंग, ये सारा। और मैंने तो कभी भी बाजी को परेशान नहीं देखा, तो ना अपने आप को कभी परेशान देखा, तो ना मेरे चेहरे पे कभी। और दोनों हम काम ड्यूटी करके आते हैं, दोनों काम करके
اور میری تو آپ دیکھیں ڈیوٹی کہ مجھے جب 3-3 4-4 منزلہ اوپر جانا پڑتا نا کمپنیوں سے تعلق بنانے کے لیے اپنا سیلز کا کام کرنے کے لیے ایک باری لتا بھی تھے ایک دفعہ پہ جسم بھی پورا لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ٹف جاب ہے لیکن اس ٹف محنت میں ان روزوں کے ایام میں خدا روزے کے ایام میں دعا کے ذریعے سے آپ کو ہمت اور طاقت دیتا ہے. کل بچوں میں نے کیا بتایا تھا کہ خدا جو ہے وہ ہمارا زور ہے اور ہمارا محکم قلعہ ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس پر پورا یقین اور ایمان رکھے کہ وہی ہماری طاقت ہماری صفت ہماری ڈھال اور ہمارا مضبوط قلعہ ہے. اور جب ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو خدا کا آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے. اور داؤد کی مانند ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند میری کمک ہے, میرے خلاف میرے مقابلہ میں کون کھڑا ہو سکتا ہے. داؤد کیا کہتا ہے, میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, میری کمک کہاں سے آئے گی, میری کمک آسمان کے خدا سے ہے. ہیلیلویا, بولو ہیلیلویا. خدا آپ کو روزہ میں آپ کی صورت آپ کی باڈی کو کبھی بھی سست نہیں ہونے دیتا, کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیتا, بلکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کو عقابوں جیسا زور عطا کرتا ہے, وہ آپ کو عصر نوزور قوت عطا کرتا ہے, کیونکہ خدا ہمارا کمزوریوں میں وہ زور آور خدا ہے. اور جب وہ زور آور خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس بات کی کمی ہے, ہمیں کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ میں اپنی صورت کو اداس بنائیں. ہیلیلویا. اپنی صورت اداس نہیں بنانی, بلکہ جیسے ہم عام دنوں میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہم نے رہنا ہے, تاکہ جو اجر خدا پوشیدگی میں دینے والا ہے وہ ہمیں مل کے رہے. ہیلیلویا. کیونکہ باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی بیٹی نے کیسے روزہ رکھا. تو ہمیں ریاکاروں کی طرح جو ہے اداس اپنی صورت کو نہیں بنانا. یہ سب سے پہلا روزہ رکھنے کا طریقہ ہے. اور دوسری بات, 3 باتیں بتا کے وائنڈ اپ کریں گے, اس کے بعد اگلے بار میں اور کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا, شیئر کروں گا. آخری بات, پانی جو ہے اور تیل جو ہے, پانی اور تیل, اس کا ہماری زندگی میں بڑا رول ہے, اس کا ہماری زندگی میں بڑا کردار ہے. اور کلام مقدس میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے. جب تم بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تیل مسا کر کے تمہیں دیں تاکہ بیمار شفا پائے. اور جب تم توبہ کرو, اقرار کرو اپنے گناہوں کا, تو یسوع مسیح کے نام سے پانی کا بپتسمہ لو. ہیلیلویا. تو پھر ہے کہ نہیں ہے کردار پانی کا. سو پانی جو ہے وہ ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے, اور پانی ہی جو ہے وہ ہمیں فریش بھی کرتا ہے. ہیلیلویا. جدو اسی باہروں تھکے تو کے آنے ہیں, منہ تے جدو چھٹا مارنے, ہاتھ منہ دھونے ہیں, پیر دھونے ہیں, اسپیشلی پیر جب منہ دھوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی طور پر انسان جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. ہیلیلویا. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے منہ کو کیا کرے جی, زیادہ تو نہیں ہو گیا, زیادہ ہی من لگتا ہو گیا. چلو آپ اچھا منہ دھوئیں اور تیل اپنے سر پہ لگائیں. تیل سر پہ لگانے سے بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے ہیں. ان میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تیل جب سر پہ لگاتے ہیں تو میرے عزیزوں انسان کی یہاں دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں بھائی جی, ہوں کہ نہیں تیل لگانا دماغ میں تھوڑی جی ترائی ملتی ہے کہ ہوں کہ نہیں بندے کا دماغ فریش. تو پانی اور تیل
ہمیں بہت ضروری ہے اپنے ہاتھ منہ کو دھوئیں اور تیل اپنے سر کو لگائیں۔ ایک میں نے کل سوال بتایا تھا کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں کیوں بار بار وہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا تو کہتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چائے روٹی کھانا سب جو بھی کچھ وہ پوچھتے ہیں، تو ایسا کون سا طریقہ ہے کہ وہ نہ پوچھیں؟ تو میں نے بتایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، تو آج میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا۔ جب آپ اپنے منہ کو دھوئیں گے اور سر پہ تیل لگائیں گے تو جو سمجھدار ہے، بائبل کو پڑھنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے تو آپ کو نہیں پوچھے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ روزہ دار ہے، اور لوگ آپ کو جان لیں گے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے علاوہ بھی جو آسمان پر ہمارا باپ ہے وہ بھی آپ کو جان لے گا کہ آپ روزے میں ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو کتنی باتوں کو آج سیکھا ہم نے، کافی ساری، کہ ہم نے حقیقی روزہ رکھنا ہے، دکھاوے کا نہیں رکھنا، اور ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے، اپنے منہ کو دھونا ہے، اپنے سر کو تیل لگانا ہے تاکہ یسوع مسیح کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو، اور ہم نے ایسا بھی نہیں ہونا کہ روزہ بھی رکھیا ہوئے کہ قبول نہ ہو، جھگڑا اس میں نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جو ہے وہ غلط روزہ ہے، اور اس کی یہ غلط تعلیم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت میں، اس کی محبت میں، اس کی رفاقت میں بڑھتے چلے جائیں تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں سے ظاہر ہو۔ آئیں ہم دعا مانگے، خدا مجھے اور اس کلام کو سمجھنے کی آپ سبوں کو توفیق دے اور عمل کرنے کا فضل اور توفیق عطا کرے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔